بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک شخص نے ہمیں کمنٹ میں رابطہ کیا اور ہم سے درخواست کی کہ بھائی ایسا وظیفہ آپ مجھے بتائیں کہ جس سے میری ہر جائز حاجت، ہر دعا پوری ہو جائے۔ میں بڑا مجبور ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے بہت سے مسائل ہیں، میری ایک خاص حاجت ہے۔ اب وہ حاجت اس کی کیا تھی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی تو حاجت ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ اس کی حاجت جائز ہونی چاہیے۔ تو بے شک بہت سے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ بخوبی علم ہے کہ وظائف تو صرف جائز حاجت کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس شخص کی کیا حاجت ہوگی، لیکن اس شخص نے ہم سے درخواست کی کہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دو جس سے میری جائز حاجت پوری ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کا یہ چینل، میں اسی لیے یہ چینل آپ کا کہتا ہوں کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے، کیونکہ آپ ہی کی وجہ سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے۔ تو آپ کا یہ چینل آپ کی ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے اسے سنا جاتا ہے، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں اسے سنا جاتا ہے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بھائی بہن مانتے ہیں، اور یہ مصیبت، یہ پریشانی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان پریشانیوں اور مشکلاتوں کا حل صرف ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، یقین کریں وہ اپنی زندگی میں خوشیاں پا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کو پانے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایسے عمل کیے جائیں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ بے شک آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، مدد کا تو کوئی بھی ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کسی شخص سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اصل مدد اللہ سے ہی مانگی جاتی ہے۔ آپ کسی سے ہیلپ کی درخواست کر سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن بار بار اس کے آگے رو رو کے گڑ گڑانا، بار بار اسی کے آگے جھکنا کہ جی آپ میری مدد کر رہے ہیں، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص سے صرف 3 بار ہی مدد مانگی جائے، اگر اس کا جواب نہ میں ہو تو آپ کو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، بلکہ پہلا عمل کرنا ہی یہی چاہیے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک ہر مشکل حال میں وہی مدد کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، کسی انسان کو ذریعہ بنایا ہے، تو ذریعہ تو کوئی بھی بن سکتا ہے نا۔ لیکن اگر پھر بھی ان سے مدد نہیں مل رہی 3 بار کہنے کے باوجود، تو پھر آپ اللہ کے آگے رجوع کریں اور اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مدد مانگیں۔ آج ایسا ہی ایک منفرد وظیفہ بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ سچے اور پکے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی ہر مدد ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسا کلام ہے جسے نبیوں نے مانگا ہے، جسے نبیوں نے پڑھا ہے، اور ان کو مدد حاصل ہوئی ہے، تو آپ کو کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ ہمارے بتائے گئے وظیفے پہ اگر عمل کرتے ہیں تو فائدہ آپ کو یقینی ہے۔ وہ کلام کیا ہیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ کلام ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کلام کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہا جاتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے،
یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو ان 40 دنوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ آیت مبارکہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی اسی لیے کہی جاتی ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے۔ تو لہٰذا ایسے کلمات جنہیں نبیوں نے مشکلات میں پڑھا تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند کیوں نہیں ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ ہم چیزوں پر عمل نہیں کرتے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اللہ سے مانگنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ تو خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اگر تیری کوئی رضا ہے، کوئی حاجت ہے، مجھ سے مانگ۔ اب یہ وظیفہ آپ کیسے کریں گے اگر آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہے؟ تہجد کا ٹائم بہت بہترین وقت ہے، اگر آپ اٹھ سکیں تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ تہجد کے ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت خود اپنے بندے سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تیری کوئی حاجت ہے، تیری کوئی مراد ہے، تیرا کوئی مقصد ہے تو مجھے بتا، تیرے اس مقصد کو پورا کر دوں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں یہ وقت کتنا اہم ہے۔ اللہ اس وقت اپنے بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت زیادہ، جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو جب اس وقت میں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور وہ بھی ایسے کلمات پڑھ کر جسے نبیوں نے پڑھا ہے، تو آپ اندازہ لگا لو یہ کتنے بڑے کلمات ہوں گے، کتنا بڑا فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے تہجد میں اٹھ جانا ہے، اور چاہیں تو آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں، اگر تہجد میں اٹھ ہی گئے ہیں تو 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ تو آپ نے 12 رکعت ہی پڑھنی ہے، تو کم از کم 2 رکعت نماز تہجد کی ادا کر لیں۔ اور یہ یاد رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کے بعد سب سے محبوب ترین نماز تھی، وہ تھی تہجد کی نماز۔ تو اندازہ آپ لگا لو کہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ اگر آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں تو تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز پڑھی، پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی آیت کریمہ، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رہے جو آپ 10 بار آیت کریمہ پڑھیں گے وہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے دہراتا چلوں، 3 بار تو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا، جو 10 بار آپ آیت کریمہ پڑھیں گے وہ سجدے میں جا کر پڑھیں گے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے، اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے، اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ فائدہ یقینی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔